بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ اس لیے میں نے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کی ہے، دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو زیادہ شرم نہیں آتی، آپ کے لیے زیادہ مسائل نہیں ہیں، آپ کے گھر والوں کو یا آپ کو خود اعتراض نہیں ہے، تو اپنی اپنی ویڈیو بنائیں جو جنہیں فائدہ ہوا، جن جن حالات سے ہوا۔ وہ بڑی خوبصورت ویڈیو ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک دو کاکیوں نے بھیجی ہیں، لوگوں نے بھیجی ہیں جن کے بچے یا خود بیمار تھے یا جو بھی لوگ تھے۔ مجھے پتہ ہے سچ بولنا مشکل ہوتا ہے، چلیے اپنا نام نہ بتائیں، ماسک لگا لیں، فیس بلر کر لیں، یا دھڑلے سے بتائیں کہ میں اس طرح کے حالات میں تھا۔ اپنی تکلیف بولا کریں، اس بات کو یاد رکھا کریں جس میں سے آپ گزر رہے تھے۔ یہ بھی ایک دعا ہے، یہ آپ کو یاد رہے گی، آپ دوبارہ سلپ نہیں کریں گے کہ میں اس میں سے گزر رہا تھا یا گزر رہی تھی۔ آپ اپنی غلطیاں مانیں یا نہ مانیں، آپ اپنی چلیں تکلیف ہی بتا دیں یا بیماری بتا دیں، اگر وہ بھی آپ کو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور آپ کو اللہ کریم کی اس کلام سے اور دوسری کیسے شفا ہوئی اور اب آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو آپ خود سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں، یوٹیوب پہ ہمیں بھیج دیں، واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں، ہم لگا دیں گے، میرا کام کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن اس میں میری تعریفیں نہ کریں یا یہ اس سائٹ پہ مت جائیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی کوئی چھو چھا کرتے ہیں۔ جب یہ کام آپ نے دیکھا ہے نان مسلمز نے انڈیا میں بیٹھے ہوئے یا اسپین میں یا جو بھی ویڈیوز لگی ہوئی ہیں اس میں بیٹھے، اللہ نے انہیں شفا دے دی، تو آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ اسے سنیں۔ ایک چیز میں کلیئر بیچ میں کر دوں، پھر آپ کا سوال میں لے لیتا ہوں کہ کرونا کے دوران میں نے بار بار کہا کہ سورہ رحمان بھی اور قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ کر لیں، لیکن اس میں یہ ہو گیا کہ اب زیادہ تر لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ میں سورہ رحمان بھی سنتی ہوں، میں قصیدہ بردہ شریف بھی سنتی ہوں، میں نے مائنی بھی سن لیا، میں نے علی حق بھی کر لیا، میں نے یہ بھی کر لیا، میرا مسئلہ نہیں ٹھیک ہوا۔ تو اگر میں نے پیار سے بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ نہیں کرنا تھا، یہ سارا نہیں، میں بھی سورہ رحمان اور قصیدہ کہتا رہا ہوں، لیکن مین میسیج ہے سورہ رحمان۔ قصیدہ بردہ شریف بہت تھوڑے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے پیار میں، اپنی عقیدت میں، اپنی عبادت تو نہیں ہے سننا، لیکن آپ محبت میں سنتے ہیں، آپ سنیں، سارا دن سنتے رہیں، جو بھی کریں، لیکن طریقہ علاج کے طور پہ قصیدہ بردہ شریف ہم صرف اور صرف فالج کے امراض کے باوجود لوگوں کو بتاتے تھے، یا ذہنی امراض کے لوگ یا کینسر کے لوگوں کو کئی بار جب سورہ رحمان کے بعد اگر وہ سن لیتے تھے کچھ تکلیف رہ جاتی تو کہ چلو یہ بھی 7 دن سنو، بہت کم لوگوں کو بتایا جاتا تھا۔ کرونا کے دنوں میں ہم نے بہت زیادہ آپ لوگوں کو کہا ہے، ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی نہیں کہتے تھے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات یا پیار کرنے کو کہتے تھے، مخلوق خدا سے یا آگے دعا کرانے کو، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کو، لیکن ہم نے پاک بھی پڑھنے کو آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ کریں، یا قصیدہ بھی گھروں میں لگائیں، لیکن مین میسج سورہ رحمان ہر مسئلے ہر کام کے لیے آپ کو بتا رہے ہیں، قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان، جو آپ نے آنکھیں بند کر کے دل صاف کر کے، جو اصل وجہ آپ کی پھر وہی ہوتی ہے، دل صاف کر کے سب کو معاف کر کے اور اپنی غلطیوں پر بھی شرمندہ ہو کے، بلکہ اپنی نیکیاں ہی تلافی میں اللہ کو پیش کر کے کہ یا اللہ اگر کسی بندے کا میرے سے دل دکھ گیا اور وہ مجھے معاف نہیں کر رہا، تو پھر میری نیکیاں دے کے میری جان چھڑا دے، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے، کیونکہ اللہ کریم تو رحمان ہے، وہ تو آپ کے شرمندہ ہوتے ساتھ آپ کو معاف کرتے ہیں، لیکن بندے نہیں معاف کر رہے ہوتے، اور یا آپ نہیں معاف کر رہے ہوتے، یا آپ اللہ کی خاطر معاف کریں گے، بہترین صدقہ ہے، جہاں سے آپ نہیں معاف ہو سکتے وہاں سے وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح جو بندے معاف نہیں کر رہے انہیں اپنی کو نیکیاں ثواب آپ یہ کہہ دیں کہ یا اللہ میرے پھر وہ اعمال اس کو دے دے، جیسے کہ روز قیامت کو بھی ایسے ہونا ہے، آپ ابھی قیامت صغریٰ میں تو پھنسے ہی ہوتے ہیں، تو یا اللہ وہ کر لیں، اور پھر اپنی اور نیکیاں بڑھا لیں۔ آپ جو اصال ثواب کے لیے دوسروں کو بھیجتے ہیں، جیسے کہتے ہیں میں اپنے ماں باپ کے لیے اصال ثواب کے لیے، یہ آپ جی میں پڑھوں نہ پڑھوں یا آپ مجھے منع کر رہے ہیں، میں نہیں یہ کہہ رہا، آپ فلانے فرقے سے ہیں فلانے فرقے سے، میں نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ یا آپ کے پیارے یا آپ کے استاد، آپ کے کسی بھی بندے نے آپ کو کوئی اچھی بات سکھائی، آپ کو یہ ایک صدقہ جاری ہے، تو اس کو آپ کوئی نیکی کر کے اسی کے نام پہ، جیسے بی بی پاک فاطمہ جو ہیں وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پرندوں کو چڑیوں کو ڈالتی تھیں، اگر آپ ان کی سنت نبھا دیں گی تو ان کے اس عمل کا فائدہ ان تک بھی جائے گا، ان کو تو ضرورت نہیں ہے ان بڑے لوگوں کو، لیکن آپ کے یا پیرنٹس یا کچھ جو بھی ہیں، تو
تو آپ نیکیاں مزید کما لیں اگر آپ کو ڈر پڑ گیا. جو انہوں نے آپ کو اچھی باتیں سکھائی تھیں ان پہ آپ عمل کریں تو ان کو آٹومیٹکلی ثواب جائے گا. سرکار دو عالم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے تک یہ درود و ثواب یہ سارا جانا ہی جانا ہے. اس کے پیسے بھی درود پڑیں لیکن مقاصد کے لیے دنیا مانگیں اس کے بدلے میں، یہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ بڑا چھوٹا سا سودا کرتے ہیں. تو مین میسج سورہ رحمان کا قاری باسط مصری کی آواز میں ہی 7 دن سننا ہے. اسی میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. جیسے ابھی کاکی کی کہانی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ وہ کیسے ٹھیک ہوئی، اس کی رپورٹیں کیسی ٹھیک ہوئی. جو ڈاکٹرز ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ ماں بھی نہیں بننا چاہیے تھا اسے، یا نہیں بن سکتی تھی، یا اس کی پریگنینسی بہت پرابلمیٹک ہونی تھی، جو لیوپس سیریبرائٹس، لیوپس نیفرائٹس جیسے لیولز پہ چلی گئی ہوئی تھی، اور ایڈوانس نیفرائٹس کے ساتھ اب وہ کسی دوائی کو رسپونڈ نہیں کر رہی تھی. جو لیٹسٹ ڈرگز آ رہی تھی ان میں سے کوئی بھی اس پہ ایکٹ نہیں کر رہی تھی یا اس پہ افیکٹ نہیں آ رہا تھا. اور ڈائلسس کے بارے میں یا فائنل لائف لانگ ڈائلسس اور یہ چیزیں سوچی جا رہی تھی، ہیوی ڈوز اسٹیرائڈ، امیونو سپریسنٹس اور واٹ ایور ڈرگس تھیں. اس کے باوجود اللہ کریم نے اسے شفا دی اور آج وہ سامنے ہے. تو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، دعا اس نے کی ہے، میرے ذمہ بتانا تھا تو آپ بھی آگے بتا دیا کریں. اور اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو اپنا گریبان پکڑیں، لوگوں کا گریبان پکڑنے کی بجائے اپنا گریبان پکڑنا اصل بہادری ہوتی ہے. اور دیکھا کریں کہ میرے سے کہاں غلطی ہو رہی ہے. اگر اللہ کریم جو ہیں وہ نان مسلم چھوڑ جو ملحد ہیں، جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، ان کو بھی نواز رہے ہیں. اولادیں ان کے پاس بھی ہیں، مال و دولت ان کے پاس بھی ہے، دنیاوی ظاہری سکون ان کے پاس بھی ہے. تو آپ کو اس نے کیوں محروم رکھنا ہے؟ کہ آپ خود نہ غلط جگہ پہ پھنسے ہوئے ہو. اور یا پھر آپ بہت اللہ کے نیک بندے ہیں تو پھر تو گلا شکوہ بنتا نہیں، پھر تو صبر سے اس اللہ کے جس حال میں اس نے رکھا راضی برضا ہے. ٹھیک ہے. اور شدید محبت سوائے اللہ رسول کے آپ کو کسی سے نہ ہو، اس کے پیاروں سے ہی ہو. جو بھی محبت ہو وہ اللہ کے ریفرنس سے ہو، پھر وہ عبادت ہے. اور اسی کی محبت میں ہر وقت رہنا یہی قائم نماز ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان